الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ولا إلا صلاة بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ امام علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث جس میں مومن کی 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کا یہ روزہ مدرسہ امام علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کے نام سے منسوب ہے، لہٰذا میں نے اس حدیث کو امام علیہ السلام کے لیے مشہور قرار دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ایسے تو دوسری روایات میں اور بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، مگر اس روایت میں 5 علامتیں ذکر کی ہیں۔ ان علامتوں میں الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جب بھی بسم اللہ پڑھا جائے تو بلند آواز سے پڑھیں۔ اور یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت تھی، جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، چاہے نماز جہری ہو چاہے باطنی، ہر جگہ آپ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ تو چونکہ یہ سیرت امیر المومنین ہے اور مومن کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر ضرور توجہ دینا چاہیے۔ درس پڑھ رہے ہوں، تلاوت قرآن کر رہے ہوں، تقریر ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ آواز شاید واضح نہیں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے۔ مخالفین نے، دشمنان اہل بیت نے امیر المومنین علیہ السلام کے سارے آثار کو مٹانے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک امام امیر المومنین علیہ السلام کا یہ رویہ، یہ سیرت ان کی تھی کہ آپ چونکہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، لہٰذا دشمنوں نے یہ چاہا کہ یہ سیرت امام کی ختم ہو جائے اور اس طریقے سے امام کا نام و نشان مٹ جائے۔ کون بھلا معصومین علیہ السلام اور سر فہرست رسول اسلام یا امیر المومنین کا نام مٹا سکتا ہے، مگر دشمنوں نے اپنی کوشش کی، اور ایک کوشش ایک یہ تھی کہ وہ بسم اللہ کو دھیرے سے کہتے تھے اور پھر دھیرے دھیرے وہ چھوڑ بھی دی گئی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو نماز کے دوسرے سورہ میں بسم اللہ نہیں کہتے، یہ نہ تو رسول خدا کی سیرت ہے، نہ ان کے بعد کے بعض خلفاء کی سیرت ہے، نہیں، یہ شامی ڈکٹیٹر کی اپج ہے اور وہاں سے یہ سلسلہ مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ تو ایک علامت مومن کی، ہم آپ کی علامت یہ ہے کہ ہم جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو بلند آواز سے کہیں، یہ ایک بات۔ دوسرے، لکھنا اگر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ایسے کھینچ نہ دیں بسم، بلکہ وہ جو سوشا ہوتا ہے نا، اس کے لیے حکم ہے، چھٹے امام کی باقاعدہ روایت ہے کہ آپ اس کے تینوں حصے کو نکالیں، پتہ چلے کہ سین لکھا ہو۔ اور اس کے علاوہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنی تحریر جو بھی لکھ رہے ہوں اس میں جتنا بھی بہتر انداز سے اپنی تحریر معقول کر رہے ہوں، بسم اللہ اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہم سمراٹ باز ایسا کرتے ہیں، بسم اللہ تعالیٰ کی تحصیل دیا اور پھر اس کے بعد لیٹر کو اچھا سے لکھا۔ اس کے برعکس وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری تحریر سے سب سے زیادہ نمایاں اچھا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ وہاں پہ حکم ہے جو میں بھی، تجوید تو آپ جانتے ہیں، قرات میں بھی اور تحریر میں بھی۔ قرات میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا آیتیں اچھی طرح سے اس کے مخارج، حروف کے مخارج کے مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے، مگر امام فرماتے ہیں کہ لکھنے میں بھی تحریر میں سب سے بہتر تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہونی چاہیے۔ دوسری علامت، چونکہ اربعین آ رہا ہے لہٰذا اسی مناسبت میں ذکر کر رہا ہوں، زیارت الاربعین۔ امام عسکری الاسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی دوسری علامت اربعین کی زیارت ہے۔ بعض منحرفین نے اس کو دوسرا رنگ دینا چاہا اور یہ کہا کہ یہاں پہ امام کی مراد 40 مومنین کی روزانہ ملاقات ہے۔ آدمی جائے
مومنین کی 40 کی زیارت کر لیں، یہ مومن کی علامت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس زیارت الاربعین سے اربعین کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، چاہے دور سے پڑھی جائے چاہے نزدیک سے پڑھی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکتے وہ اس عنوان سے، اس علامت مومن سے خارج نہیں ہے۔ زیارت الاربعین آگے پیچھے نہیں دیا گیا ہے کہ دور سے یا نزدیک سے۔ تو اگر ہم اربعین کے دن، چہلوں کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ کسی نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ 40 مومن کی ملاقات، 40 مومن کی زیارت، تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ جو کلمہ جس زبان کا ہوتا ہے وہ یا لغت میں ویسے لکھا ہوا ہے یا لغت میں کچھ معنی ہے، مناسبت کے تحت وہ کلمہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مناسبت کے تحت، تو جب تک مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے، مجاز کہا جاتا ہے۔ اور جب اتنا استعمال ہو کہ اب لغت والا معنی چھوٹ جائے اور اس معنی میں زیادہ استعمال ہونے لگے بغیر قرینے کے کہ جو بعد میں انتخاب ہوا ہے، تو آپ لوگ اصول میں پڑھے ہوں گے، حقیقت بن جاتا ہے۔ حقیقت شرعیہ اگر شارع نے قرار دی ہے تو مثلا لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ حج کے معنی قصد کے، صوم کے معنی امساک کے، صلاۃ کے معنی دعا، لیکن یہ سارے کلمات اب حقیقت شرعیہ بن گئے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی بغیر قرینے کے بعد والے معنی میں جو شارع نے قرار دیا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ واضح نہیں؟ یہ تو جانتے ہیں نا۔ تو ویسے ہی زیارت الاربعین 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں جب زیارت الاربعین کہا جاتا تھا، بلکہ اس سے پہلے سے، تو زیارت الاربعین سے مراد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ غلط فائدہ اٹھانا اور یہ کہنا کہ اس سے 40 مومن مراد یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اربعین کے دن، چہلوں کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت، کلمہ زیارت اربعین کے ساتھ، مضاف علیہ کے ساتھ، امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں نئے معنی میں استعمال ہونے لگا تھا۔ نئے معنی زیارت کسی کا بھی دیدار، اربعین کی کا دیدار سے مراد اربعین کے دن کا، چہلوں کے دن کی زیارت ہے۔ اس لیے اس کا پھر دوبارہ اس کو دوسرے معنی کی طرف لے جانا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا مومن کی جو علامت دوسری بیان کی گئی ہے اس روایت میں، وہ اربعین کے دن کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، مومنین کی زیارت نہیں۔ تیسری علامت، اور اسی پہ میں ختم کروں گا کیونکہ وہ دونوں علامتیں آسان نہیں بیان کرنا، عملی طور پہ بھی ہونا چاہیے۔ تیسری علامت ہے تعفیر الجبین، عین فیر عفر یعنی خاک پر رگڑنا، پیشانی کو یا ہاتھ کو، کسی چیز کو، عفر کے معنی ہاتھ پہ رگڑنا، مگر یہاں پہ اضافت ہے تعفیر الجبین یعنی پیشانی کو مٹی پر رکھنا، رگڑنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب بھی مومن سجدہ کرتا ہے تو وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ اب وہ خاک شفا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ ڈھیر ساری روایات معصومین سے نقل ہوئی ہے کہ ہمیں سجدہ جو کرنا چاہیے مٹی پہ ہو سکتی ہے، سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی پہ بھی ہو سکتا ہے، پتھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چیز جو کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں ہے، فتویٰ مسئلے مسائل جاتا ہے، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ زمین بے شمار حاضر ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم سجدہ کریں خاک پر سجدہ کریں، خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے، اور اگر وہ خاک شفا ہو تو یخرج الحجب السبع، 7 پردے بھی، حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں، یعنی مومن کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور وہ جو اعمال اور عبادت کرتا ہے مانع اور رکاوٹ میں رہتا ہے۔ جیسے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم کوئی دعا کریں تو 3 مرتبہ پہلے صلوات کریں، بعد میں 3 مرتبہ صلوات کریں۔ صلوات قبول ہوتی ہے تو مابین صلوات خداوند متعال اگر دعا قبول نہ کرے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔
اسی طریقے سے خاک شفا پر سجدہ کرنے کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہم نے اس کے اوپر ایک خصوصی کتاب بھی لکھی ہے فقہ تربت کے نام سے احکام میں خاک شفا انشاءاللہ PDF بھیج دیں گے تو بڑی فضیلت ہے خاک شفا کی اور اگر یہ خاک جس کے اوپر ہم سجدہ کر رہے ہیں اولاً تو پیغمبر کی مشہور حدیث ہے جو علت لی الارض مسجدوں وطہورا خاک ہمارے لیے سجدہ بھی ہے پاکیزہ پاک کرنے والی بھی جیسے پانی پاک کرنے والا ویسے زمین بھی آپ کے چلتے وقت اگر تلوا نجس ہو گیا چلتے ہی پاک ہو جائے گا اسی طرح سے جوتا وغیرہ تو زمین پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری سجدہ ہے تو ہر زمین جو حکم زمین میں ہے جو چیزیں اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے مگر اگر وہ خاک شفا ہو تو اس کے اوپر جو عظمت اور جو ثواب ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے خاک کربلا آپ لوگ سن چکے ہیں یقیناً سنا ہوگا جہاں کہیں بھی جس خاک کربلا کے ذرات سب کے سب سمٹ کر کے جنت کے اہم ترین بلند ترین عظیم ترین جگہ پر خاک کربلا کو سیٹ کر دیا جائے جہاں پہ انبیاء اور مرسلین کا مستقبل ہم نے اس کتاب میں اس سے تذکرہ کیا ہے تو تیسری علامت ہم آپ کی مومنین کی یہ ہے کہ جب بھی سجدہ کریں کوشش کریں لکڑی کا سجدہ ہو تو اس کے اوپر بھی نہ کریں اگر مل جائے خاک تو خاک ہی کے اوپر سجدہ کریں میں نہیں کہتا سجدہ کرنا لکڑی پہ جائز نہیں مطلب کہنے کے یہ ہے کہ کیونکہ خاک پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس میں سر فہرست خاک کے شفا ہے لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو جگہ اس کا انتخاب کریں وہ خاک کربلا سلام تو یہ وہ علامتیں ہیں جو مومن کے اندر 5 علامتوں میں سے 3 کا میں نے تذکرہ کیا یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے ایسے تو ساری علامتوں کو ہم اپنے اندر لائیں اور وہ علامتیں جو دیگر معصومین نے تھا بعض میں 10 ہے بعض میں 15 ہے بعض میں 16 ہے علامتیں ذکر ہوئی ہے کتاب الفصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں کو سمیٹنا ہوں ثواباً حاضر ہوا ہوں ملاقات کرنے کے لیے آپ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں خدا تعالیٰ سب کو بات میں اضافہ فرمائے بہت بڑا شوق زمانہ ہے آپ حضرات اپنے اساتذہ سے پاکیزہ اساتذہ سے خوب استفادہ ہے خوب فائدہ اٹھائیں جتنا ہمارے مذہب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جتنا اشکال و اعتراضات اس مذہب کے مسلک پر ہو رہا ہے اتنا کسی اور مسلک میں اور دفاع کرنے کے لیے خدا مطالعہ اب دوبارہ انبیاء اور مسلم کا سلسلہ شروع کرنے والا نہیں ہے یہ کام ہمیں کرنا ہے جیسے ابابیل ایک مرتبہ آیا تھا اب دوبارہ ابابیل جو ہے خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہے ویسے یہ دین جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا ہے اور ائمہ طاہرین بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے اس کی قربانی دی ہے اس کو آگے بڑھانا ہم آپ کی ذمہ داری ہے سارے مومنین کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہم اگر صحیح طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے تعلیم معصومین علیہ السلام کے معارف کا سیکھنا پڑھنا اور اس کی نشر و اشاعت جتنا ہم عمل کر کے اس کی نشر و اشاعت کریں گے اتنا ہی اثر زیادہ ہوگا میں نے 5 علامتوں میں 3 ہی کا کیوں تذکرہ کیا کیونکہ بات کی 2 علامتیں میں اس میں کمزور ہوں اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں ہم آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے جتنا معارف اہل بیت سیکھیں کوشش کریں اس کے اوپر 1-2 مرتبہ ہی صحیح عمل کریں پھر اس کی نشر و اشاعت کریں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم